نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ ریویژن سٹارٹ کریں گے سورہ مائدہ کی۔ سورہ مائدہ ہمارے پاس جو ہے مدنی صورت ہے یہ، کیونکہ اس کا جو بیشتر حصہ ہے نا وہ مدینہ میں بھی اس کا نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے کچھ آیات اس کی مکہ میں بھی نازل ہوئی تھیں۔ سورہ فتح کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ آیات اس کی 120 ہے، اس میں 16 رکوع ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ سٹارٹ اس کا یا ایھا الذین سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل جو ہے نا پورے قرآن کریم میں 86 ٹائمز یا ایھا الذین سے اللہ تعالیٰ نے مخاطبت کی ہے اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہے کہ 10 بار جو ہے سورہ بقرہ میں، اور جو 16 بار یعنی کہ میکسیمم ٹائمز جو ہے وہ سورہ مائدہ میں ہوئی ہے یہ مخاطبت یا ایھا الذین کے نام سے، صحیح ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ نمبرنگ اس کی مصحف کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ 5 نمبر پہ آ رہا ہے، اگر نزولی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ 112 نمبر پہ آتی ہے یہ جو سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے رکوع سے۔ پہلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ ہے معاہدوں کو پورا کرنے کا۔ اب جو معاہدہ ہے اس کی اسلام میں بہت امپورٹنس ہے، چاہے وہ کوئی کاروبار کا معاہدہ ہو، تجارتی امور ہو، یا پھر روزمرہ کی زندگی ہو، ان کو جو بھی معاہدہ آپ نے کر لیا اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس کی امپورٹنس قرآن کریم میں یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ پھر یہ کہ مویشیوں کا ذکر ہے کہ حلال اور حرام کون کون سے جانور ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں حربی ورث یعنی کہ جو چارہ کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں، اور گوشت خور جو ہے وہ نہیں انسان جو ہے کنزیوم کر سکتا۔ اور یہ کہ وہ جو ایون جو جنگلی جانور ہیں ان میں سے بھی کچھ حلال ہیں، جیسے کہ نیل گائے وغیرہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شکار کی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ بریف کیا گیا ہے کہ جب بھی شکار کیا جاتا ہے تو تیروں پہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو تیر کو وہ جو ہے بھیجتے ہیں اپنے شکار کے لیے۔ احرام کی حالت میں بتایا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اور یہ کہ جو ہے ان کی تعظیم ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا قتل و غارت ہے، گالی گلوچ ہے، یہ سب چیزیں منع ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہوا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوئی اس رکوع کی، کہ جو نیکی اور تقوی کے کام ہیں ان میں تعاون کرنا ہے۔ اب یہ تعاون کیسے ہوگا کہ جتنے بھی گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان سے رک جانا ہے، اور یہ کہ اکسانا ہے دوسرے کو بھی اور خود بھی، اور تقوی کا خاص خیال رکھتے ہوئے، یعنی کہ گناہ کرنا جو ہے وہی بری بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی کسی کا تعاون بھی کرتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے، جیسے کہا گیا نا کہ جو بھی سود جو ہے وہ لے گا دے گا، ٹھیک ہے، یا پھر اس میں کوئی گواہ بنے گا تو سارا کا سارا جو ہے وہ گناہ اس کے سر آئے گا۔ اسی طریقے سے شراب کو دیکھ لیں کہ شراب کی اگر ممانعت ہے تو شراب کا جو کاروبار کرے گا، اگر وہ کہے کہ میں خود تو نہیں پیتا لیکن وہ اس کو جو ہے پھیلانے میں عام تو کر رہا ہے نا، تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ جو گواہی دینا ہے، یعنی کہ اگر آپ ان چیزوں میں تھوڑا بہت بھی اپنا رول پلے کریں تو وہ بھی گناہ میں ہی آتا ہے۔ دوسرا رکوع ہے، اس میں آیات نمبر 6 سے لے کے 11 تک جو آیات ہے، اس میں دیکھتے ہیں سٹارٹ اس کا ہوتا ہے وضو کے احکام سے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تیمم کا حکم بھی آ جاتا ہے اس میں، یعنی اگر آپ کو وضو کا خاص طور پر طریقہ بتایا، اس کے بعد آپ کو یہ والی ایک سہولت دی گئی کہ اگر آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ایک یوں سمجھے کہ رخصت دے دی گئی ہے۔ پھر میثاق بنی اسرائیل کی طرح، جس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق تھا ایک، اسی طرح سے ایمان والوں کے ساتھ بھی میثاق ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ عدل جو ہے، عدل اور انصاف، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس جو ہے معاشرے میں وہ اس رکوع میں بیان کی گئی ہے، کہ جو عدل کے علم بردار اگر بن کے آپ کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ آپ نے عدل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو عدل کرو، یہی تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بیسیکلی جو ہے عدل اور تقوی کے بارے میں پڑھا ہے اس رکوع میں۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس رکوع نمبر 3 ہے، اس میں جو ہے آیت نمبر 12 سے لے کے 19 تک ہے۔ اس میں عہد شکنی کی سزا جو ہے وہ اللہ پاک نے بتائی ہے، یعنی بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اللہ پاک نے، ہم نے پڑھا کہ ان سے نماز قائم کرنے کے اور زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ رسولوں پر ایمان لانے کے بارے میں، اگر آپ نے رسولوں پر ایمان لانا صرف یہی نہیں ہوتا کہ صرف ان کے بارے میں پتا ہو کہ یہ ہمارے لیے یہ آئے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ یہ بتا رہے ہیں یہ سچ ہے، بلکہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر رسول کا ساتھ بھی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے، اور اگر ساتھ دیں گے
تو کیا کرنا ہوگا آپ کو دین کے لیے، پھر اپنا اپنا مال بھی خرچ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ بھی خرچ کرنی ہوں گی آپ نے. بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ بدلے میں تو پھر بہت کچھ ہے. یعنی اگر آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں تو اس سے بڑا ریوارڈ کوئی ہو نہیں سکتا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جنت کے باغات کی بھی ان کو خوشخبری دی ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو یہاں پہ بنی اسرائیل کی بدقسمتی کیا ہے؟ انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا، عہد شکنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیجی. ہم نے پڑھا کہ بہت سارے عذابوں میں بنی اسرائیل کو مبتلا کیا گیا. پھر اس کے بعد ہے اہل کتاب کی یہ دعوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آ چکے ہیں. اب آپ نے ان باتوں کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو آپ کی کتابوں میں جو چیزیں موجود ہیں، تورات میں ہم جانتے ہیں موجود ہیں، اور پہلے سے ہی بشارت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وہ موجود ہے. تو انہوں نے اپنی کتابوں کی جو بھی تعلیم تھی ان کو چھپایا. اب یہاں پہ بھلائی کی دعوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہاری بھلائی ہے اس میں. اور پھر جو ہے نہ تو یہود ایمان لائے نہ ہی عیسائی. اب یہاں پہ انہوں نے اس قول کی نفی کر دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہم محبوب ہیں. اگر تو آپ اللہ کے محبوب ہیں، مطلب یہ اپنے آپ کو بہت لاڈلی قوم سمجھتے تھے، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ پاک کی طرف سے آپ پہ عذاب بھی نہ آتا. اب عذاب کس کس طرح سے آئے؟ ابھی تک جو ہے ہسٹری کی بکس میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں. بخت نصر کے دور میں دیکھیں کتنے ان کے ہاتھوں جو ہے ذلیل ہوئے ہیں یہود. 6 لاکھ جو ہے افراد اس نے قتل کر دیے، اور پھر اتنے ہی قیدی بھی ہوئے. ان کا ہیکل پہلی بار جو ہے تعمیر کیا گیا اور پھر وہ شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے. پھر جو آشوری ہے یا یونانی ہے یا جو یہ رومی ہے، ان سب نے مل کے ہی مطلب بار بار ان پہ ظلم و مظالم کی انتہا کی، ٹھیک ہے. دوسرا ہیکل انہوں نے جو تعمیر کیا اس کو بھی مسمار کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اب یہاں پہ یہ چیز یہ تصور واضح ہو گیا کہ اگر یہ ان کی جو خام خیالی ہے، یہ جو وشفل تھنکنگز ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی لاڈلی قوم ہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو یہ اتنی بڑی لعنتوں کا شکار نہیں ہوتے، ان پہ یہ سارے عذاب نہیں آتے. یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. چوتھا جو رکوع ہے 20th آیت سے شروع ہو رہا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو شریعت کا جو نفاذ ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے بارے میں ساری جو ہے پہلو تہی کی ہے. یعنی کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنے کی جو ترغیب دی ہے، پھر ان کے سامنے جو ہے تقاضا بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک تو ہمارے پہ اتنی رحمتیں ہیں، ہمیں بہت زیادہ ہم پہ انعامات ہیں، تورات ہمیں عطا ہوئی ہے. یعنی کہ ہمارا جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو نافذ کر کے معاشرے میں امپلیمنٹ کریں، اور پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے سامنے ہم مثال بنیں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین کی جو سرزمین ہے وہاں پہ آباد رہے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی. تو پھر یہ ہوا کہ ایک حادثے کے طور پہ حضرت یوسف جو ہے وہ اس یہاں پہ کنان سے جو ہے یہاں پہ آ گئے تھے. ہم جانتے ہیں نا کہ مصر میں آباد ہو گئے تھے. تو وہ انہوں نے پھر یہ ہوا، یہ سب ہم پورے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. انہی کی وساطت سے ان کے جو پیرنٹس ہیں اور ان کے جو بھی بھائی ہیں، یہ سارے جو ہے پورا کنبہ یعنی بنی اسرائیل کا پھر یہ مصر میں آباد ہو گیا. تو وہاں پہ جو ہے اب جو بیسیکلی جو فلسطین کی جو سرزمین ہے، یہ تو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ انہی کی سرزمین ہے نا. تو انہوں نے یہ ساری جو تعلیم ہے ان کے سامنے رکھی، اپنی قوم کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ ہم اب جو ہے جنگ کریں گے. ایک مشرک قوم جو ہے وہ قابض ہو گئی ہے، یہ وہی ہمارے آباء و اجداد کا علاقہ ہے. اگر ہم اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس قوم کے خلاف، تو ہم فلسطین پہ قبضہ کریں گے، ایک مثالی ہم معاشرہ ہم قائم کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ جو ہے ایک ہٹ دھرمی ہے اور بزدلی کہہ سکتے ہیں یا نافرمانی کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے آگے سے ان کا جواب یہ تھا جو آیات میں مینشن بھی ہے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ہی صدمے کی بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو انہوں نے یہاں پہ بددعا کی تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ اس فاسق جو یہ قوم ہے، ان کے لیے یہ جو علاقہ ہے اس سے دور کر دیا جائے ان کو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی بددعا، اور بنی اسرائیل کو دیکھ لے کہ وہ 40 سال تک جو ہے صحرا میں بھٹکتے ہی رہے. ان کو فلسطین کی جو سرزمین ہے وہاں پہ پہنچنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، اور ان کے لیے وہ والے جو وسائل ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکے. چوتھا رکوع دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 7 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. ہم نے پہلے پڑھا کہ جو قربانی ہے یہ متقیوں کی ہی قبول ہوتی ہے. صحیح ہے، اس پورے رکوع میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں حابیل اور قابیل، ان کا پورا واقعہ اس رکوع میں موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ اس میں جو یہ ہوا کہ حضرت قابیل کی جو قربانی ہے وہ قبول ہوئی حابیل کی، ٹھیک ہے، اور جو قابیل ہے ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں، مطلب اس دور میں یہ جو قربانی کی جاتی تھی اس کی قبولیت کا بھی اندازہ ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے اس سے ایک قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو یہاں پہ اب جو غم اور غصہ اور جو حسد ہم کہہ سکتے ہیں وہ پیدا ہو گیا کہ مطلب ان کی قربانی قبول ہوئی ہے اور میری قبول نہیں ہوئی، جیسا ہوتا ہے روٹین میں بھی ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی۔ تو اسی کی وجہ سے کیا ہوا کہ دل میں جو ہے جو قابیل ہے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے بھائی کو یا اس کے بدلے میں قتل ہی کر دوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ناکامی ہو گئی، اور پھر یہ کہ جو قربانی کیونکہ متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ ہو سکتا ہے، بغض ہو سکتا ہے دل میں۔ تو پھر اب کیا ہوگا، انسان اپنی جو ناکامی ہے اور اگر اس کو چیز کو ریئلائز کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کردار میں اس کی جو ہے ریکٹیفیکیشن کرے، بجائے اس کے کہ وہ بغض میں مبتلا ہو جائے۔ اب کیا ہوا کہ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے خسارے کا جو ہے وہ سامنا کیا۔ اب یہاں پہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ کوئی اگر کسی جان کو ناحق قتل کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل قرار پائے گا، اور اگر کوئی کسی کی جان بچاتا ہے تو کیا ہوگا، وہ پوری بنی نوع جو انسان ہے اس کا محافظ سمجھا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کی سزا بھی ساتھ میں بیان ہو گئی کہ قتل و غارت گری جو کرتے ہیں، لوٹ مار وغیرہ کرتے ہیں، تو اسی رقم میں بیان ہوا کہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں یا ان کو سلیب پہ لٹکا دیا جائے، اب ان کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ کاٹ دیں یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن ایسا ہے کہ اگر کوئی اپنی اس غلطی کو ریئلائز کر لیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اپنے آپ کو قانون کے حوالے وہ کر سکتا ہے، پھر ان کے لیے معافی کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہم نے اور بھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سے تدفین کا طریقہ سکھایا تھا، ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ قتل کرنے کے بعد جو مقتول تھے، ابھی ان کی جو بھی ڈیڈ باڈی تھی، اب اس کو جو ہے ابھی وہ نہیں کیا تھا، مطلب چھپایا نہیں گیا یا کچھ بھی، تو اللہ پاک نے یہاں پہ آیت میں یہ بھی بتایا کہ کوے کے ذریعے سے تو اس نے زمین کو کھرچا اور آئیڈیا ہوا ان کے بھائی کو کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح سے چھپا بھی سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا ہے، ایک تو ہم نے یہ پڑھا پورے رکوع میں کہ جو قربانی ہے وہ متقیوں کی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جو قصاص کے احکامات ہیں وہ کیا ہیں۔ آیت نمبر 23 میں ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 میں ہم نے دیکھا وہ پورا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چور مرد ہے یا عورت ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے مطلب یہ ایک نظام ہے اسلامی، اور اس نظام کی روح سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ پتہ چلتے ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں وہ یہی ہیں، اور قرآن کریم اسی لیے محض نہیں ہے کہ اس کی ہم تلاوت کریں گے ہمیں ثواب ملے گا، بلکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جیسے ہی ہمیں احکام پتہ چلتے ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ انہی کو نافذ کریں ہم، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کو نافذ کریں گے تو ٹرو مینرز میں جو ہے وہی اسلامی مملکت کہلائے گی۔ اب اسی رکوع میں قیامت کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے، ٹھیک ہے، عذاب سے بچنے کے لیے، اور جو کفر کرنے والے جو بھی لوگ اختیار کرنا چاہتے ہیں راہ، ٹھیک ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی، جو بھی کفر کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ بیسیکلی اپنے جو قوانین ہیں اسلامی اس کے بارے میں دیکھا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، رکوع نمبر 7 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 44 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب یہودیوں کے نے جو کتمان حق کیا، ٹھیک ہے، حق کے بارے میں یہ ہے 44 آیت میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ فرمان ہے کہ ان کے پاس شریعت بھی تھی، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو جیسے شریعت ان کو دی گئی ان کے لیے، تو ان کے لیے یہ رسپانسبلٹی بھی تھی نا کہ وہ اس کی حفاظت کریں، نگہباں بنے اس کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس حق کو چھپایا، یعنی جو کتمان حق ہوتا ہے، حق کو چھپانا، یہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 45 میں جو قصاص ہے اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے قصاص کرنا ہے۔ لائک ہم نے دیکھا کہ اب قصاص کی بھی آیت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کر دی، لائک کسی غلام کو قتل کرنا، کسی آقا کو قتل کیا، بدلے میں غلام دیا، ٹھیک ہے۔ تو پورا یہاں پہ ایک پروسیجر بتایا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، کوئی کسی کو کیسے جس طریقے سے قتل کرے گا اس کا جو قصاص ہے اس کو وہ ویسا ہی دینا پڑے گا۔
اس کے بعد جو ہے اب جو شریعت کے مطابق جو بھی فیصلوں کی اہمیت ہے وہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کر سکتا ہے، یعنی کہ نفاذ شریعت کی جو تاکید ہے وہ اس میں کی گئی ہے. ویسے تو پورے قرآن کریم میں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کلام ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو کوئی اگر ایسے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو آیت میں بتایا گیا، آیت نمبر 44 سے 47 میں آپ دیکھیں ہر آیت کا اینڈ کس طرح سے ہوا ہے کہ کوئی اگر اللہ کی نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو وہ عملی طور پر وہی لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں کہا ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایسے ہی لوگ فاسق ہے. یعنی کہ یہاں پہ تینوں وعیدوں کا اطلاق ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمیں جو احساس زیاں ہے وہ عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں، اور جو بھی احکامات الہی ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے بھی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی جو ہے ہماری ایک ٹرو اسپرٹ میں ہم سب کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے. آیت نمبر 51 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، رکوع نمبر 8 ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں واضح ہمیں جو انسٹرکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے کہ ان کو آپ نے دوست نہیں بنانا. اب یہی جو دو لوگ ہیں، یہ یہود اور نصارہ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن کیا ہوگا، مسلمانوں کی یہ خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا ان سے دوستی سے منع کیا گیا ہے کہ جو بھی ان سے دوستی کرے گا اس کا شمار بھی انہی میں شامل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے. اب اس رکوع میں مسلمانوں کو ساتھ میں خبردار کیا گیا ہے کہ انہیں اپنی جو دینی ان کی ذمہ داریاں ہیں اگر وہ انہوں نے پوری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اسلام کی خدمت کی سعادت ایسے لوگوں کو دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے. تو سارے جو بھی مومنوں کی جو کوالٹیز ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں. اور اس آیت کو میں اکثر کہتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ، یہ میری بہت پسندیدہ آیت ہے کہ ریپلیسمنٹ اللہ پاک کر سکتے ہیں. دیکھیں کتنی قومیں آئیں اور اللہ پاک نے ان کو ریپلیس کر دیا. کیا کیا خوبیاں نہیں تھی ان میں، بہت طاقتور تھے، ہر لحاظ سے بہتر بھی تھے. تو اللہ چاہے تو کیا ہو سکتا ہے، وہ ریپلیس کر سکتا ہے، آپ کی جگہ اور لوگ لے لیں گے. اس لیے ہمیشہ اللہ پاک کے کلام کے ساتھ محبت کرنے والے بنے. تو جو بھی دین کی خدمت کرے گا، ٹھیک ہے، تو دین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں ایثار اور دین کے دشمنوں سے سختی کرنے والے جو لوگ ہوں گے اللہ سے محبت کے وہی حقدار ہوں گے. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ جو ہے وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں کی جو ہے یہ متولی ہے نا خانہ کعبہ کے، تو ایک ٹائم ایسا بھی پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ والا جو حق ہے وہ لے لیا تھا. یہ جو خدمت کا ایک موقع تھا یہ تاتاریوں کے پاس آ گیا تھا. تو اللہ پاک ہمیں اس محرومی سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین. آگے دیکھتے ہیں، رکوع نمبر 9 ہے، اس پہ بھی نفاذ شریعت کی برکات بیان کی گئی ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بیان ہے کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا، ٹھیک ہے، مذاق بنایا ہوا تھا. جیسے ہی نماز کا حکم ہوتا تو نماز کے احکام کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، تو پھر یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اسی رکوع میں آپ دیکھیں گے. اور پھر یہاں پہ اسی وجہ سے یہود کے جو علماء ہیں ان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے اور حرام خوری سے وہ روکتے کیوں نہیں ہیں، مطلب خود بھی دیکھ رہے ہیں اور تماشا. حالانکہ اب جو مشائخ ہیں یا جو علماء ہیں ان کو خود تو اس چیز کا ان کو ریئلائز کرتے ہیں نا کہ کتاب میں کیا ارشاد ہے. مزید یہاں پہ یہ کہ اہل کتاب ہیں، یعنی کہ تورات اور انجیل کے جو احکامات ہیں، اگر وہ لوگ یہ نافذ کرتے تو پھر ان سے آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل ہوتی، اور پھر کیا ہوتا، زمین ان کی خزانے اگل دیتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں جو شریعت کے احکام ہیں ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہمیشہ یاد رکھا کریں. اب ہے رکوع نمبر 10، 67 آیت سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ جو ہے شرک والا جو ہے، جو بھی شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے. اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو ہے جس نے آیت نمبر 67 میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی پیغام پہنچانے کی ہی رسپانسبلٹی تھی، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کی نگرانی کرنے لگتے. پھر یہاں پہ آیت نمبر 68 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اہل کتاب جنہوں نے تورات اور انجیل کے مطابق شریعت نافذ نہیں کی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہے. اور ساتھ میں یہ کہ عیسیٰ ابن مریم کی بھی جو انسان تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے
مرتبے سے بہت زیادہ لوگوں نے ان کو نصارہ نے بڑھا دیا تھا. تو یہاں پہ یہ بھی دلیل دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں، جب تک تم تورات، انجیل اور جو کلام بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے نافذ نہیں کرتے. اب یہاں پہ اگر تعویل عام میں ہم دیکھتے ہیں، یہ خطاب مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے نا، کہ ہماری جو اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی ہے اگر تو ہم قرآن کریم کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس رقوع میں جو ہے عیسائیوں کی بھی اسی عقیدہ کی جو ہے نفی کی گئی ہے ساری، کہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر گیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا درجہ دینے لگے تھے. تو یہاں پہ اس چیز کی پراپرلی یہ بتایا گیا ہے آیت میں کہ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں ہمارا جو ہے 7th پارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، رکوع نمبر 11 ہے سورہ مائدہ کا ہی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 78 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں نے بھی لعنت کی ہے. کن لوگوں پہ لعنت کی ہے؟ یہ جو بنی اسرائیل میں جو کفر کرنے والے لوگ تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پہ لعنت کی. اب یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اپنی جو حدود تھے ان سے تجاوز کر جاتے تھے. اب خود تو برائی سے نہیں رکتے تھے، ٹھیک ہے، تو دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے، بتاتے بھی نہیں تھے، آگاہ بھی نہیں کرتے تھے. تو یہاں مسلمانوں کو اس چیز سے آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور مشرکین تم سے دشمنی میں بہت سخت ہیں، جبکہ عیسائی جو ہے وہ گریجولی جو ہے ان کے لیے معاملہ تھوڑا نرم والا ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ جو ہے دین کو سمجھتے تھے، اور ان میں سے کافی لوگ ایسے تھے جو خدا ترس تھے. اب ان لوگوں کی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے. جیسے ہی وہ قرآن کریم کی آیات سنتے تھے تو ان کی رکت سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جو سعادت مند جو لوگ ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرمائی ہے. رکوع نمبر 12 کی طرف جاتے ہیں ہم. آیت نمبر 86، آیت نمبر 87 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ جو ہے بتایا گیا ہے آیت نمبر 89 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج قسمیں جو ہیں ان کے توڑنے کا جو ہے کفارہ ہوتا ہے. لوگوں نے قسموں کو بہت زیادہ ہلکا لیا ہوتا ہے نا، کہ قسم کھائی اور اس کے بعد توڑ دی. اب یہاں پہ اگر کوئی قسم توڑے گا تو اس کا کفارہ کیا بیان ہوا؟ یا تو وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے، یا اسے انہیں کپڑے پہنائے گا، یا پھر ایک غلام آزاد کرے گا. اگر کوئی مالی استطاعت اتنی نہیں رکھتا کہ یہ سارے کام پورے کر سکے تو پھر اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں. یعنی یہ احکام ہو جاتے ہیں، ان کو ضرور یاد رکھا کریں. اور اس کے بعد جو ہے حرام حلال کے بارے میں بتایا گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں حلال قرار دے دی ان کو خود پہ حرام نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو حرام کرنا منع ہے. پھر یہاں پہ جو ہے شراب اور جوئے کو جو ہے وہ شیطان کی، کیونکہ گندے ترین یہ کام ہے، تو ان کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ان سارے خباثوں سے باز رہیں، دور رہیں ان سب چیزوں سے. اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ جب تک جیسے اب لوگوں کے دلوں میں یہ بہت خوف تھا کہ جیسے شراب جو ہے اس کے بارے میں حکم آ گیا ہے کہ اب شراب حرام ہے. اب جو لوگ پہلے پیتے رہے، ٹھیک ہے، اس میں تو بہت سارے لوگ شامل تھے، کیونکہ پہلے جو ہے شراب کنزیوم کی جاتی تھی بڑے لیول پہ. اب جیسے ہی اس کی حرمت کا حکم آیا تو لوگ پریشان تھے کہ اب جو ہم نے پہلے پی تو اب ہمارا کیا ہوگا، کہ پچھلا جو گناہ ہے کیا وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہاں واضح کیا ہے کہ اگر کوئی باز آ جاتا ہے، توبہ طیب ہو جاتا ہے، تو سابقہ اعمال کی باز پرس اس سے نہیں کی جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ محسنین کے بارے میں یہاں پہ خوشخبری ہے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ حدیث جبریل میں ہم نے احسان کا جو درجہ ہے وہ پانے والے دیکھے ہیں. یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو احسان کا درجہ پا لیتے ہیں؟ کیونکہ اب رسالت کا جو ہے وہ دروازہ تو بند ہے، ٹھیک ہے، حدیث جبریل میں ہم بہت بار یہ چیز پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محسنین سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، وہ اس رکوع میں واضح کیا گیا ہے. رکوع نمبر 13 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 94 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. اب کیوں منع ہے؟ اب جب یہ لوگ پیدل چل رہے ہوتے تھے، سامنے دیکھے کہ کوئی ہرن بھی آ گیا، کوئی جانور آ گیا، تو کس لیے ہے؟ یہ احرام کی ایک تو تعظیم ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے دیکھے کہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے لیکن آپ نے
احرام کی حالت میں آپ نے یہ شکار نہیں کرنا. اگر کوئی ایسا کر بیٹھتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا اس کے لیے. ایسا ہی جانور جس کا اس نے شکار کیا اسے ذبح کرنا ہوگا اسے. ٹھیک ہے. پھر اسی جانور اگر وہ نہیں ایسا کر سکتا تو جتنے بھی لوگ ہیں مطلب اس جانور کو جو کنزیوم کر سکتے تھے پھر ان کو کھانا کھلائے گا، یا پھر کیا ہوگا کہ روزے ہوں گے. اچھا، ساتھ میں یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو احرام کی حالت میں جو لوگ ہیں نا وہ سمندری شکار کر سکتے ہیں. حرمت والے مہینے یہاں بیان ہوئے اگین. حرمت والے مہینوں کا تقدس جو ہے وہ بیان ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ ایون جو احرام کا تو تقدس یہاں پہ ہے ہی، ساتھ میں جو حدیق کے جو جانور ہیں ان کا بھی تقدس بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں. اب یہاں ایک بہت ہی پیاری بات جو ہے وہ آیت نمبر 100 میں بیان کی گئی ہے کہ جو پاک اور ناپاک ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب جو ناپاک چیز کی جو کثرت ہے، ہاں وہ کسی کو کتنا بھی متاثر کر لے، ٹھیک ہے، وہ پاکی کے ساتھ کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے. اب ہے رکوع نمبر 14 ہے، اس میں آیت نمبر 101 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو بے مقصد سوالات ہیں نا ان سے منع کیا گیا. اب بے مقصد سوالات مطلب جو مقصد والے سوالات ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر کوئی چیز کسی کو کلیئر نہیں ہو رہی اور ایک وضاحت طلب جو بات ہے وہ سوال جو ہے وہ تو پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں کہ وہ بے مقصد ہوتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں یہاں پہ مثالیں بھی دی گئی ہیں، ان مثالوں کو آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پہلے آپ دیکھ بھی چکے ہیں. تو حدیث کے بھی ریفرنس سے آپ کو یہ چیز سمجھائی گئی تھی کہ جو جس طرح سے متشابہات ہیں نا کچھ آیات، اب ہم اس کے متعلق اگر غیر ضروری وہ سوال ہوں گے تو ان پہ ہمیں ہمیشہ سر جھکانے کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی گئی ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز فرمائی گئی ہے کہ جو بے عملی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص جو ہے کسی کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا استاد یہ کام نہیں کرتا تھا تو میں بھی اس لیے نہیں کرتا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اپنے عمل کا ہر انسان خود جواب دے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہر کوئی اپنی اصلاح اگر خود کرے گا تو obviously وہ گناہوں سے بچتا رہے گا اور وہ حسب استطاعت اپنے لیے کوشش بھی کرتا رہے گا. آیت نمبر 103 میں یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ جو بحیرہ صاحبہ اور جو خام اور جو یہ ہے ایک وسیلہ، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں واضح کیا گیا کہ لوگ جو ہے انہوں نے یہ نام رکھے ہوئے تھے اور اپنی طرف سے ہی احکام بنا کے اس کو جو ہے وہ پھیلا رکھی تھی. یہ ساری جو نالج ہے، کیا کہتے تھے کہ جو بحیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو دودھ ہے وہ بتوں کے نام ہے. بحیرہ جو ہے وہ جانور کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور اسی طریقے سے جو صاحبہ ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. اب یہ ان کے لیے یوں سمجھے کہ ان کی حرمت ہوتی تھی. اسی طریقے سے وسیلہ ایک اونٹنی ہے. اب یہ ہے کہ یہ وسیلہ اونٹنی کا جو ٹائٹل ہے اس کو دیا جاتا ہے جو اس کے صرف مادہ بچے پیدا ہوتے تھے، پھر اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اس کو جو ہے نہ تو ذبح کرنا ہے نہ ہی سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے. اور جو حام کے نام سے جو نر اونٹ ہوتا، ٹھیک ہے، مخصوص تعداد میں جب یہ جفتی کر لیتا تھا تو اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا تھا. اب یہ سارے ان کی اپنی جو کریٹڈ جو ہے چیزیں ہیں، خود سے ہی احکام بنا لیے، خود سے نافذ کر لیے. ان سب کے بارے میں یہاں پہ نفی کی گئی ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے. اگلا ہے رکوع نمبر 15، 109 سے لے کے 115 تک. تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ڈسٹنکشن تھی، ان کو کچھ معجزات سے اللہ پاک نے نوازا تھا. اب پہلے معجزہ ہی پتہ ہے ہمیں کہ پنگوڑے میں انہوں نے کلام کیا تھا. ٹھیک ہے. پنگوڑے سے لے کے اور پھر جو ہے آخر تک وہ اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے یوں سمجھے کہ معجزات بہت سارے ایسے تھے جو ان کو عطا کیے گئے تھے. ان کو جو ہے جس طرح سے اس پورے جو یہ رکوع ہے اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو حواری ہیں ان کا بھی ایک عجیب و غریب مطالبہ تھا کہ ایسا دسترخوان ہمارے لیے نازل فرمائے جس پہ لذیذ کھانے ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے ان کھانوں کو کھا کر یقین قلبی حاصل کر لیں کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات سچی اور برحق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ یہ ایک فرمائشی معجزہ ہے نا، ٹھیک ہے، اگر اس کو دیکھنے کے باوجود بھی کوئی کفر کرے گا تو پھر اس کو ایسی سزا دوں گا جیسی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی. اب ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی ایسی قومیں آئیں جنہوں نے معجزوں کی فرمائش کی اور ان کو پھر معجزے دکھائے گئے تو معجزے دکھانے کے بعد جو ہے مہلت قوم کی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی اسی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو یہاں برقرار رکھتے ہوئے یہاں پہ بھی یہی فرمان جو ہے وہ بتایا ہے.
رکوع نمبر 16 ہے کہ روز قیامت اللہ کا سوال ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ انسان جو اپنے آپ کو اللہ کا بڑا لاڈلا سمجھنے لگتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے، تو ہماری جواب طلبی نہیں ہوگی. تو یہاں اس سب چیزوں کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی دیکھیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اپنا معبود بنا لو؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو یہ چیز آپ کے علم میں ہوتی. آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سب چیزیں بھی جانتے ہیں جو ایون مجھے نہیں معلوم. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عذاب کے بارے میں جو ہے وہ وعید دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی حکمت والے ہیں. اللہ یہاں پر فرمائیں گے کہ اس رقو میں بتایا گیا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا. کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان سچ بولتا ہے اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے، لیکن آج کے دن یعنی یہ جو جزا اور سزا کا جو دن ہے، آج کے دن انہیں اس سچ کے بولنے کا فائدہ ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ ساتھ میں جنت کی بشارت ہے کہ ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور یہی ہے عظیم کامیابی. اور یہ کامیابی اللہ پاک ہم سب کو عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں پہ ہماری سورہ مائدہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ہم سورہ الانعام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سورہ الانعام میں دیکھیں یہ مکی سورہ ہے، 165 اس میں آیات ہے. ہجرت سے 1 سال پہلے یہ نازل ہوئی تھی. اس کا جو بیسک جو سبجیکٹ ہے اس کا وہ توحید ہے. توحید کا ہی مضمون جو ہے سورہ میں بیان کیا گیا ہے زیادہ. پہلا رکوع ہے اس پہ 1 سے لے کے 10 آیات. شرک کے علاوہ جو ہے تمام گناہ معاف ہیں، ہم یہ سب جانتے ہیں. تو شرک سے ہی انسانوں کو دور رہنے کے بارے میں بتایا گیا ہے. انسان کی حقیقت کو بھی بتا دیا گیا ہے دوسری آیت میں کہ گارے سے یہ بنایا گیا ہے. آیت نمبر 5 میں دیکھیں کہ مشرکین کی ڈھٹائی بیان کی گئی ہے کہ دیکھو کہ اب عذاب جو ہے، عذاب کی ہمیشہ ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. تو عذاب تو آتا نہیں ہے، ہمارے کان پک گئے ہیں کب عذاب آئے گا. یعنی ایک بہت بڑی یہ جو ہے ڈھٹائی ہے ان کی. اور پھر ساتھ میں یہاں پہ پچھلی قوموں کی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ کیسے وہ قومیں نیست و نابود کر دی گئی ہیں. اور پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ساتھ میں تسلی بھی دی گئی ہے، جس طرح سے وہ اس چیز کو جو ہے تھوڑا سٹریس لیتے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے دی گئی ہے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا آ رہا ہے. تو مشرکین کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، اب ان پہ عذاب آئے گا. تو یہاں پہ ان کا اعتراض ہے. اور ساتھ میں یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کوئی فرشتہ بھی بنا کے بھیج دیتا تو پھر وہ تب بھی ان کو کوئی اعتراض ہوتا. ٹھیک ہے، اب فرشتہ بنا کے اللہ پاک نے اس لیے بھی نہیں بھیجا کہ انسانی صورت میں بھیجا گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے نا انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اگر وہ فرشتے کی صورت میں بھی آ جاتے تب بھی مشرکین شبہ ہی کرتے جس شبہ میں وہ اب تک مبتلا ہے. تو پورا رکوع کا جو بیسک وہ ہے وہ تھیم بتا دیا گیا ہے. اب جو دوسرا رکوع ہے 11 آیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے کہ اور اے نبی اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کوئی تکلیف تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہ بھی شرک سے حفاظت کی جو ہے تاکید اس میں بیان کی گئی ہے اس رکوع میں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ شرک سے دور رہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے جو بھی بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود نہیں ہیں. تو قرآن میں اگر ایسی آیات نہ ہوتی تو ہم بھی کی کرتے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیول پہ لے آتے جیسے کہ عیسائیوں نے کیا تھا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مرتبہ دے دیا تھا، یعنی کہ جو شرک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کانسیپٹ واضح کر دیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ محبت کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ کے بعد وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور جتنی محبت جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنی محبت کسی دوسری امت کو اپنے نبی سے نہیں ہے.
تو یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے طور پہ یہ چیز بتائی گئی ہے. اور جو یہودی ہے وہ تورات میں جتنے بھی بیان ہیں، جو جو چیزیں بیان ہیں، تو آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اچھا، یہاں پہ جو مشرکین کے عقائد ہیں ان کی نفی کر دی گئی کہ وہ معبود اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں مطلب یہ جانتے ہیں کہ خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں کیا کرتے تھے کہ وہ لات منات عزا کو بھی ساتھ میں شریک کر دیتے کہ یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی بہت بڑے شرک کا جو ہے یہ باعث بنتی ہے. اور جو مشرک ہیں ان کے لیے یہاں پہ عذاب کا جو ہے وعید اسی رکوع میں بیان کی ہے ساتھ میں. تیسرا رکوع ہے یہاں پہ جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں مطلب ان کا روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو بھی اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے جو لوگ ہیں وہ فلاح کبھی بھی نہیں پا سکتے. اب جو قریش کے جو سردار ہیں وہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی بیان ہوتا قرآن کریم کا وہ بڑے غور سے سنتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بعد میں کیا کہتے کہ یہ جو ہے نا یہ گزشتہ جتنی بھی قومیں ان کی داستان بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے خود تو گمراہ ہو رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ دوسرے جو لوگ ہدایت پا رہے تھے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور پھر ان کا دعویٰ کیا تھا کہ جو دنیا کی زندگی ہے بس وہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اب جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو روز قیامت جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے جو سامنے کھڑے ہونے کا جو تصور ہے اس میں یقین نہیں رکھتے تھے. obviously پھر فلاح کیسے پائیں گے. اب یہاں پہ جو یہ حق کو جھٹلاتا ہے اور جو بھی حق کو جھٹلاتا ہے وہ آخرت کے دن پہ وہ یقین نہیں رکھتا ہے، صحیح ہے، اس کی ان کو سزا مل کے رہے گی. رکوع نمبر 5 رکوع نمبر جو 4 ہے آیت نمبر 31 سے ہے. یہاں پہ ان لوگوں کا خسارہ بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، پلس یہ کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے کھیل تماشا سمجھا. اب جو مشرکین ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسٹلی مطالبہ ہی کرتے تھے کہ اگر تو آپ سچے ہیں، سچے رسول ہیں، تو ان کا بھی ایک فرمائشی معجزہ ہمیں جو ہے وہ دکھایا جائے، یعنی کہ ایسا کوئی معجزہ جسے دیکھنے کے بعد ہم ایمان لے آئیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں سختی سے یہ منع فرمایا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں کیا جائے گا. آج تک کوئی قوم بھی معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لائی، اور یہ جو قومیں ہیں یہ فرمائشی معجزے جو مانگ رہی ہیں، اگر ابھی بھی معجزہ ان کو دکھا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بھی عذاب کی مستحق ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جتنی بھی قومیں جو معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں پھر ان پہ بہت بڑے بڑے عذاب آئے. قوم کے لیے معجزہ دکھانا نازک معاملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں شدید اذیت سے جو ہے دو چار تھے، کیونکہ مشرکین کیا کہتے کہ اگر آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے تو پھر وہ کیا کرتے، مذاق اڑاتے تھے اور یقین نہیں کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سختی سے انکار کر دیا. اور پھر یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں تسلی بھی دی گئی کہ کائنات میں ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ ہے، منظم گروہ کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. اب پوری کائنات کا جو ایک کریشن ہے اور جتنے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو ہمیں سارا ٹائم نظر آتی رہتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے معجزات ہیں. اگر مشرکین ان کو دیکھ کے ایمان نہیں لا رہے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، بس ان کا انجام جو ہے وہ آخرت میں وہ خود دیکھ لیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ جو کہ آج بھی ہم آبزرو کرتے ہیں کہ مصیبت جب آتی ہے تو لوگ یہ اللہ کو پکارتے ہیں، مطلب دل میں اس چیز کو ریئلائز کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ ہماری کوئی سن نہیں سکتا. تبھی جب مصیبت آتی، کوئی بھی عذاب آتا تو وہ دل دل میں اللہ کو ہی پکارتے رہتے تھے. لیکن اس وقت تو جو ہے ارادہ بھی کرتے کہ ہم بس اللہ کے ساتھ ہی شکر گزاری والا معاملہ کیا کریں گے، لیکن جیسے عافیت آتی تو پھر کیا کرتے یہ لوگ، منہ پھیر لیتے تھے. اگلا رکوع ہے 5واں، جس میں 42 آیت سے کے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اللہ کی جو عطا کردہ ہدایت ہے اس سے اگر کوئی رخ پھیر لیتا ہے تو اس کی جو مثال ہے وہ اندھوں جیسی ہے. یہاں پہ بیان کیا گیا اللہ کی سنت کا کہ جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا تو کیا ہوا، اس پہ ساتھ میں آفت بھی آئی تاکہ دلوں میں ان کے خوف خدا پیدا ہو. تو جو بھی رسول کی دعوت کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو جتنے بھی قومیں تھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہم نے بار بار پڑھا، ان کی یہاں پہ بدقسمتی تھی
کہ انہوں نے ایک تو معجزات مانگے بھی، پھر ان کو معجزات دکھائے گئے، اور پھر کیا ہوا، ان پہ آفات آ گئی۔ اب کیا ہوتا کہ شیطان کا یہ کام ہے، ان کے برے اعمال کو اس نے مزین کیا، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو بہت بڑے بڑے عذاب جو ہے وہ دیے، اور پھر صفحہ ہستی سے وہ ساری قومیں مٹا دی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ پھر اسی رکوع میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافروں سے جو ہے وہ خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں یا کوئی غیب کی خبریں ہیں، نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو تم مجھ سے معجزات کیوں طلب کر رہے ہو؟ میرا تو یہی دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی دی ہوئی ہدایت کی میں پیروی کرتا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا بینا اور اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ رکوع نمبر جو 6 ہے اس میں دیکھیں کہ جو آیت نمبر 51 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اب جو دنیاوی منصب ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہو سکتا، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی مہربانی کبھی بھی سٹیٹس جو ہے اس کو دیکھ کے نہیں آتی ہے، جیسے کہ روٹین میں جو لوگ ہیں، جیسے کہ مشرکین بھی کرتے تھے اور آج کل بھی سٹیٹس کو خاص طور پر جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے، اور جو سٹیٹس ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کبھی بھی معدوم نہیں کیا جا سکا اب تک۔ اب جو کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے، جیسے کہ قریش کے جو سردار تھے وہ تو پہلے ایمان نہیں لائے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پہل جو ہے وہ جو بھی غلام ہوتے یا کم تر جو درجے والے جو لوگ ہوتے، کام کرنے والے مزدور جو طبقہ تھا، وہی لوگ جو ہے ایمان لائے تھے۔ 51 آیت پہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ قدر ہے، یعنی کہ جو غلام ہیں یا جو محنت کرنے والے ہیں مومن، ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ قدر انہی لوگوں کی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں دن رات، ان کا توکل زیادہ ہے، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یہ اس قابل ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلامتی کی دعائیں دیں، بشارت دیں کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا غفور الرحیم ہے، اور اگر نادانی سے کوئی تم لوگوں نے گناہ کر بھی لیا تو اس پہ اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ کن مومنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو سٹیٹس میں بھلے سے کمتر ہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا سٹیٹس بہت زیادہ بلند ہے۔ 7 رکوع ہے، آیت نمبر 56 سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ باطل کے ساتھ آپ لوگ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اب کیا ہے اس میں بیان کہ جو سرداران قریش تھے وہ ان کا جو یہ مطالبہ تھا اس کو مسترد کرنے کا حکم تھا، کہ جس کے تحت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے تھے کہ ہم بھی آپ کی جو ہے پیروی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن بتوں کو یہ لوگ پوچھتے تھے۔ یہاں پہ جو ہے اس اس کی شدید تردید کی ہے کہ اس جو یہ مفاہمت ہے اس کی جو ان کی جو پیشکش ہے اس کو دور مطلب رد کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہیں بتائیں کہ جنہیں تم معبود سمجھتے ہو، یعنی کہ لات، منات، عزا وغیرہ، میں ان کو کبھی بھی نہیں پکار سکتا۔ اگر میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو گیا اور ہدایت سے محروم ہو گیا تو میرا حال بھی تمہارے جیسا ہوگا۔ آیت نمبر 57 میں دیکھیں کہ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ نا اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ عذاب آخر کب آئے گا، یہ ان کے نزدیک ایک مذاق والی بات تھی۔ اب یہاں پہ یہ چیزیں بتائی گئی کہ تم لوگوں کو مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور یہاں پہ نیند والی مثال دی ہے، جیسے انسان نیند کرتا ہے اور اس کے بعد نیند سے جاگ جاتا ہے۔ اب جو غیب کا علم ہے یہاں واضح کیا گیا کہ وہ کل کا کل اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کو سبھی پتا ہے، خشکی میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، ہر ایک چیز کا علم۔ اب جو کوئی پتا بھی ہے نا درخت سے وہ بھی نہیں گر سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے، اور اگر وہ پتا گرتا ہے تو اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ 63 جو آیت ہے بہت ہی خوبصورتی سے انسانی فطرت کی کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے جیسے مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے پکارتا ہے، دل میں اس کے پورا یقین ہوتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات دینے والا اللہ ہی ہے، اور ساتھ میں دل میں پختہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ اب میرے معاملات جو ہے شکر گزاروں والے ہو جائیں گے۔ لیکن عافیت پانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سے رخ پھیرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔
اور پھر سے وہی شرک. تو یہاں پہ جو ہے دنیا کی زندگی میں جو ہے دنیا سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں بہت زیادہ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اب یہاں پہ نافرمان جو قومیں ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت نازل کرتا ہے جیسے کہ طوفانی بارش ہے، یا پھر یہ کہ زمینی تباہی بھی آ سکتی ہے جیسے کہ زلزلہ ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے گروہوں کو تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک جو ہے یہ مثال ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں اور باقی آفات سے بھی. ابھی یہ دیکھیں کہ یہ جو تینوں عذاب ہیں ان سب صورتوں کا ہمیں بھی سامنا ہو رہا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بدلے میں یہ سارے جو ہے عذاب آتے ہیں. اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ساتھ میں جو ہے اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا پھر جیسے کہ ابھی تو دیکھ لیں کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ جس طرح ہمارے پروگرامز بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو اللہ کے کچھ احکام ہیں جیسے روزے کے جو مذاق ہیں، اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اس بات کا کہ اس کی بہت جوکس بنائے جاتے ہیں، نماز کے جوکس بن رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، تو ایسی ہر ایک جو محفل ہے اس سے دور رہنا چاہیے جہاں پہ ایسی توہین کی جا رہی ہو، کیونکہ یہ ایک دینی غیرت جو ہے اس کا ثبوت ہے کہ اگر آپ ایسی محفلوں سے دور رہتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر سے یہ والی غیرت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر حقیقی ایمان جو ہے وہ جاگر نہیں ہوا ہے. 9واں رکوع ہے، اس میں جو ہے اب دیکھیں کہ آیت نمبر 72 میں نماز کا اور تقوی کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اور 73 میں اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کے بارے میں بیان ہے، اور پھر سور پھونکے جانے کا جو بیان ہے وہ ہے کہ کیسے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا سور پھونکے جانے سے. اب یہاں پہ جو بتوں کی بے بسی ہے ساتھ میں پہلی جو آیت ہے اس میں وہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک اپنے وجود پہ بیٹھی ہوئی مکھی تک یہ لوگ نہیں اڑا سکتے ہیں. کون لوگ؟ یہ جو بت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ان سے لوگ پکار پکار کے جو چیزیں مانگ رہے ہیں یہ کیسے وہ سب چیزیں عطا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ کو ہر ایک چیز کلیئر ہے، فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ کی کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، ستارہ پرست تھی، سورج چاند کی پرستش کرنے والے یہ لوگ تھے. ان لوگوں کو یہاں پہ جو توحید کی پہچان ہے یہ سارا واقعہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ دیکھا تو کیا کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے. جیسے ہی وہ ڈوبا تو آپ نے فرمایا کہ جو خود ڈوب گیا مجھے وہ کیا عروج دے گا. اسی طریقے سے چاند کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ میرا رب ہے، چاند بھی ڈوب گیا. سورج کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے. اب جب سورج بھی ڈوب گیا تو ساتھ میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے سارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سورج کو پوج رہے ہیں، جو چاند کو اور ستاروں کو، میں اپنا رخ جو ہے اس ہستی کی طرف کرتا ہوں جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والی ہے. رکوع نمبر 10 ہے، اس میں آیت نمبر 84 سے آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم پہ کوئی ایسا دور جو ہے نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا انہوں نے کسی اور کو رب مانا ہو. تو یہاں پہ جو دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ سکھائی کہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا دیں اور شرک کی جو گمراہی ہے وہ ان پہ واضح کر دیں. اس رکوع میں جو ہے بہت سارے انبیاء کا بھی تذکرہ آتا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام، سبھی لوگوں کا جو ہے اس رکوع میں تذکرہ ہے. اب یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی کہ یہ تمام لوگ مشرک نہیں تھے. اگر یہ لوگ شرک کرتے تو اللہ اپنی نیکیوں سے نیکیوں کا جو اجر ہے ان سے ان سب کو محروم کر دیتا. اور ساتھ میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ اگر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی. اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے. رکوع نمبر 11 ہے، یہاں پہ جھوٹ بولنے والوں کا جو ہے وہ انجام بیان کیا گیا. اب یہاں پہ ایک جھوٹ کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے ایک اہل یہود میں سے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے کیا کہتا کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی گئی. ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے. پہلے وہ کتاب جو ہے وہ ہدایت تھی، اور اب اس کی بجائے اب قرآن ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے جھوٹ بولنے والے پر جو موت کی سختی ہے، اور اس کے بارے میں بیان ہے کہ موت دینے والے جو فرشتے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ اگر تم اپنی جو غلط بیانی ہے وہ بیان جو تم نے کی اور جو تکبر کیا اس کی پیداش میں اگر وہ والا عذاب ہے اس کا مزہ چکھنے کا دیکھ لو نظارہ، تو پھر آئیڈیا ہو کہ یہ بہت بڑا ایک برا انجام ہے. تو آیت نمبر 94 میں اللہ نے اپنا عہد بھی یاد کرایا ہے کہ کیسے اکیلا انسان جو ہے وہ پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب واپس اکیلے آ رہے ہو. واپس کہاں پہ آ رہے ہو؟ یعنی کہ یہ روز محشر کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھو کہ اب آپ کے پاس کوئی بھی سفارش ہی نہیں ہے، کوئی بھی مددگار نہیں ہے. جیسے اکیلے پیدا ہوئے تھے، دنیا میں آئے تھے، بالکل ویسے ہی اب میرے پاس واپس آ رہے ہو. اب ہے 12واں رکوع ہے، 95 آیت سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اور قدرتوں کا جو ہے وہ بیان جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بیج اور دانے کو پھاڑ کے اس میں سے پودے اور درخت نکالتا ہے، اور وہی ہے جو مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے. اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا، اس کی ساری ضروریات کا انتظام کیا. اب کبھی سوچنے پہ آئے نا انسان تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے. یہ پوری جو کائنات کا نظام ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تخلیق کیا. بارش برسائی، پھر اس کے بعد نباتات، پھر سبزیاں، پھل، یہ ساری چیزیں کون کنزیوم کرتا ہے؟ انسان اور حیوان. اور پھر یہ کہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. لوگوں کی یہ بے انصافی ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے. اب یہاں پہ جو ہے رکوع نمبر 13، یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ توحید باری تعالیٰ کا جو بیان ہے اس میں، اور شرک کی نفی کی ہے. اور یہاں پہ یہ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کوئی کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اب یہاں پہ واضح دلائل آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کریں؟ شرک کر رہے ہیں. اہل ایمان کو یہاں منع کیا ہے کہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو، اور نہ اب کیا ہوگا اگر آپ ان کے معبودوں کی توہین کریں گے تو پھر وہ ضد میں اللہ تعالیٰ کی توہین کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مشرکین جو ہے وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں اس رکوع میں کہ ان کی فرمائش کے مطابق اگر معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اب حقیقت اگین بیان کی گئی کہ معجزہ دیکھ کے بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کے دلوں میں اور نگاہوں پہ اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیں. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگین فرمایا گیا کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، آپ کے ذمہ نگرانی نہیں ہے کہ یہ لوگ اب عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ڈھیل ہے. اب جب یہ پلٹ کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو بھی یہ ساری چیزیں ہیں اللہ پاک یہ سب ان کو جتلا دیں گے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی جو ہے خرافات سے، ایسی محرومیوں سے اللہ پاک ہمیں جو ہے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. 8واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ الانعام کا ہی 14واں رکوع ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 111. اس میں دیکھیں کہ اس رکوع میں جو ہے مشرکین مکہ جو ہیں ان پر اگر فرشتوں کا نزول ہو، ٹھیک ہے، مردے زندہ ہو کر بھی ان سے کلام کرتے رہے کہ ان کو معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. اگین وہی سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ شیاطین ہیں. ٹھیک ہے، جو انہیں ملمہ کی ہوئی باتوں کو دھوکہ دینے کے لیے سجھاتے ہیں. یعنی ان خوشنما باتوں سے کون لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ obviously جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پر جو ہے جو بھی شریعت نازل کی ہے، جو بھی مطلب اس کو ایک نظام دیا ہے، تو اسی شریعت کی پیروی کرنے کا بھی حکم ساتھ میں دیا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ یہ بات نہیں مانتی، کیونکہ ان کے سامنے دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں. یعنی کہ ان کی پیروی جو ہے وہ اس کی شریعت کی پیروی جو ہے وہ ان کو مشکل لگتی ہے، لیکن اپنی خواہشات کی جو پیروی ہے وہ ان کو بہت آسان لگتی ہے. پھر یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی جو ہے وہ ہر صورت جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ خود پہ لازم کرنے چاہیے. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ آیت نمبر 117 میں راستے سے گمراہ ہونے والے لوگ ہیں،
ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ انہیں بھی جانتا ہے، ساتھ میں ہدایت جن کو ملی ہے ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اگین آیت نمبر 119 میں بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام کی جو ہے، یعنی کہ جو پابندیاں خود ہی لگا دی تھی انہوں نے، ان کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، مطلب جو چیز آپ پہ حلال ہے اس کو خود پہ حرام کرنا یہ آپ کی اپنی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی حد سے تجاوز کرنے والی ہیں۔ رکوع نمبر 15 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک جو ہے ایسے انسان کی خوش قسمتی بیان کی گئی جو غفلت میں پڑا ہوا تھا، جیسے کہ گویا وہ مردہ تھا، اللہ کی رحمت ہوئی اور پھر وہ بیدار ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو پھر اللہ نے عمل کی توفیق دی، قرآن کا علم دیا، جس سے پھر وہ دوسروں کو بھی بیدار کرتا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سعادت عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ حضرت حمزہ کی مثال ہے، ان کو 6 سال لگ گئے تھے، ٹھیک ہے، ایمان لانے میں۔ ابھی پورے 6 سال کے بعد جب وہ ایمان لائے، لیکن ایسا ایمان لائے، اتنے ثابت قدم تھے کہ یہ وہی مثال ہے کہ پھر انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لانے کے لیے جو ہے دعوت کا کام کیا۔ اس کے بعد ہے کہ ہر بستی میں جو ہے حق کے مخالفین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سردار ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہیں جھکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو پھر اس کا سینہ حق کی قبولیت کے لیے کھل جاتا ہے، اسے اللہ کا ہر حکم کیا محسوس ہوتا ہے، خیر محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہر حکم کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 133 میں اگین قوموں کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمان ریپیٹ کیا ہے کہ تمہیں بدل کے اللہ کے لیے کچھ بھی جو ہے مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک اور قوم کو لے آئے۔ پھر آیت نمبر 136 میں دیکھیں کہ اپنی مرضی سے جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مویشی اور کھیتی کے حصے بھی، اب جس طرح سے ان کو جو بھی فائدہ ہوا مویشی پالنے میں یا کھیتی میں، تو وہ کیا کرتے ہیں اس میں سے شریعت کے مطابق وہ حصے نہیں کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے ایک تھوڑا حصہ رکھتے، لیکن دوسرے معبودوں کے لیے بھی ساتھ ساتھ حصے رکھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ شرعی احکام نہیں ہے، بلکہ اب بیان یہاں پہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے تھے، تو آخرت کی جواب دہی کے لیے خبردار کرتے تھے۔ اب یہ لوگ جو جنات ہیں یا جو انسان ہیں یہاں پہ یہ اعتراف کریں گے کہ بالکل ایسا ہوا تھا، لیکن ہمیں دنیا زیادہ اچھی لگتی تھی، تو دنیا کی جو زندگی تھی اس کی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑ گئے تھے۔ اب اسی رکوع میں فرمایا یہ گیا ہے کہ جو مشرکین کے یہی والی چیز کہ جو اللہ کے نام پہ جو حصے رکھتے ہیں، مطلب کچھ تو رکھ دیتے ہیں بتوں کے نام پہ، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے وہ اللہ کے نام کا حصہ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اللہ کے نام والا حصہ نکال لیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں، تو اب یہ ساری چیزیں کس چیز کا فیصلہ کر رہی ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جھوٹ جو ہے وہ منسوب کر رہے ہیں، ان کے اپنے من چاہے یہ سارے فیصلے ہیں اور یہ گمراہی کی طرف ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ 114 آیت سے 144 تک دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں خوراک کے حوالے سے اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے ایسے باغات پیدا کیے جس میں درخت اپنے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی پیدا کیے جن کو بیلوں کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیلوں والے پودے بھی ہوتے ہیں، پھر درختوں والے بھی ہوتے ہیں، اور بڑے بھاری بھاری جو ہے درخت ہوتے ہیں وہ آپ کو فروٹس ملتے ہیں جو بیلوں پہ پیدا ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر پھلوں اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سبھی چیزیں ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ یہاں پہ ان ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اور ساتھ میں فرمایا گیا ہے ان نعمتوں کو کنزیوم کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کرو۔ اب اللہ کا حق کیا ہے، یعنی اسے عشر نکالو، ٹھیک ہے، ان ساری کھیتیوں میں سے عشر کا حق ہے نا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو جس دن آپ نے اپنی کھیتی کو یا پھلوں کو اتارا یعنی کاٹا تو اللہ کا اسی دن حق ادا کرو، اسراف نہیں کرنا، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں میں جو بار بردار بھی پیدا کیے ہیں، یعنی کہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ساتھ میں ایسے بھی جانور پیدا کیے جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو ان میں سے بھی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور بلا دلیل ان میں سے کسی کو بھی حرام نہ ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چیز یہاں پہ واضح کر دی گئی۔ اور پھر 143 آیت میں جو ہے
یہاں پہ مرد اور عورتوں کی بھی ایک جو انہوں نے خود ہی ڈفرینس جو ہے وہ بنا رکھا تھا کہ کون سی بکری ہے جو عورت کے لیے ہے، کون سی جو ہے وہ مرد کنزیوم کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی مرضی سے جو حرام اور حلال ہے وہ یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 145 سے 150 تک ہے کہ یہود پر جو ہے ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض جو ہے حلال چیزیں حرام کر دی گئی۔ مشرکین کا قول یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہم خود سے کسی شے کو حرام قرار دے سکتے۔ تو یہاں پہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کا اختیار دیا ہے، ہر نیکی اور برائی کا اذن وہی دیتا ہے، البتہ برے کام میں اس کا اذن ہوتا ہے، رضا نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں دلیل دو کہ اللہ نے کہاں تمہیں حکم دیا ہے کہ شرک کرو؟ ہاں، شرک کی ممانعت کے حوالے سے جا بجا آپ کو احکام ملتے ہیں۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 18، 151 آیت سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بنیادی جو احکام ہیں یعنی کہ معاشرتی جو تعلیمات ہیں اسلام کی وہ بتائی گئی ہیں۔ پہلا تو وہی ہے رول کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ جیسے مفلسی کے ڈر سے لوگ اولاد کو قتل کرنے لگتے ہیں اس کے بارے میں بیان ہے یہاں پہ، اور پھر بے حیائی سے بچنے کے بارے میں کہ چاہے وہ بے حیائی ظاہری ہے یا پوشیدہ ہے، اور پھر یہاں پہ جو ہے کسی کو ناحق قتل جو ہے وہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ احکام یہاں پہ ملتے ہیں۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، عدل کی بات کرنی ہے، ہمیشہ وعدے ہمیشہ پورے کرنے ہیں، اور قرآن کریم کو پیروی کی نیت سے سمجھ کر پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے قرآن پر عمل کا راستہ، اس کے سوا کسی اور راہ کو اختیار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہدایت پہ ہمیں جو ہے پہلے تو ہمیں ان سب کو ریئلائز کروائیں، ہمارے عمل میں یہ چیزیں شامل ہوں، اور پھر ہمارے لیے یہ آسانیاں فرما دیں ان پہ عمل کرنے کی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی تلقین عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 155 سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ جو ہے صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ، یعنی کہ جو خالص دین ہے اس پہ عمل کرنا، یعنی ہر معاملے میں ہی اللہ کی اطاعت جو ہے جس کو درکار ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ اس کی عملی مثال یہاں پہ حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا، ہم نے پڑھا نا، اور یہاں بہت ہی یہ جو پیاری آیت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس آیت کے کانٹیکس میں ہر انسان کو اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ آپ کا جو جینا مرنا، آپ کی نماز، قربانی، آپ کے حج اور آپ کی جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں یہاں پہ اختیار دیا ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ اللہ کی اگر بندگی کریں گے تو اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی شان رحیمی، اس کے ہم مستحق ٹھہریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہمیں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے اپنے اچھے برے انجام کی جو رائے اختیار کرنا ہے وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ سے ساتھ میں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہماری سورہ الانعام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سورہ اعراف دیکھتے ہیں ہم، اس میں کچھ رکوع دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ اعراف جو ہے وہ سورہ الانعام کا جوڑا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے کچھ مضامین ایسے ہیں جو سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس میں 206 آیات ہیں اور اس میں 124 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لینتھی یہ ایک سورہ ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی طریقے سے بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ حروف مقطعات سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کہ وحی کی پیروی کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہاں پہ جو قیامت کے دن میں جو بھی معاملات ہونے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو احتساب کا جو معاملہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عام انسانوں کے ساتھ ساتھ رسولوں سے بھی پورا کا پورا جو ہے معاملہ احتساب والا کیا جائے گا۔ اب رسولوں سے کیا پوچھا جائے گا کہ جو بھی پیغام اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو پیغام میں نے پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا تھا، کیا آپ نے وہ پوری طریقے سے وہ پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ساتھ ساتھ جو بھی نیک اعمال ہوں گے نا ان کے اوزان ہوں گے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن، تو انہیں اوزان کے تحت ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے اعمال جو ہیں وہ نیکی میں زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ آگاہی کیا دی جا رہی ہے کہ کئی قوموں کو ان کی گناہوں کی پاداش میں اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، تو جب تباہی آئی
تو وہ فوراً ہی اعتراف کرنے لگے کہ جی ہم ظالم ہیں. تو یہ جو ہے بربادی ان کی دنیاوی تھی، یعنی دنیا میں تو برباد ہوئے، لیکن اب ساتھ کے ساتھ انہوں نے چوز کیا اپنے لیے، کیونکہ وہ راستہ تو اب اصل جو عذاب ہے وہ ان کو قیامت کے دن بھی ملے گا. اس روز جو ہے وہ فیصلہ کن شے کیا چیز ہوگی؟ آپ کے جو اعمال ہیں ان کا وزن ہوگا. اب جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے اعمال کم ہوں گے وہ پھر عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اس کو، اور وہ عذاب بھی دردناک ہوگا. اب آیت نمبر 11 سے لے کے 25 تک دوسرا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں ابلیسیت اور آدمیت کا فرق واضح کیا گیا ہے کہ جو قصہ آدم اور ابلیس ہے وہ بیان ہے. ابلیس نے تکبر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا اس کے بعد سجدہ کا حکم دیا، سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس نے تکبر کیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس نے اپنے جرم پہ، کیونکہ ایک تو اس نے نافرمانی کی ہے ابلیس نے، اور پھر یہ کہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہا، اور پھر ساتھ پہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ وہ الزام بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، الزام کیا دے رہا ہے؟ کہ میں بہتر ہوں زیادہ. اس کے برعکس دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑائی عطا کی، مطلب فرشتوں کو بھی کہہ دیا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو یوں سمجھے کہ تھوڑا جو لیول ہے وہ یہاں پہ واضح ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ہی آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، یعنی وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہیں فوراً ہی احساس ندامت ہوا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا اور فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگی. یہ دعا ہم ڈیلی بیسس پہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو یہ ڈفرنس تھا کس میں؟ جو بھی تکبر کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو ابلیس کا پیروکار سمجھے. تو تکبر جو ہے وہ مومن میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام میں بھی نہیں تھا. رکوع نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 سے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ لباس میں جو ہے وہ تقوی کا اہتمام اس میں واضح کیا جا رہا ہے. ہم نے یہاں پہلے پڑھا سورہ بقرہ میں بھی کہ اسلام سے پہلے عریاں حالت میں ایون بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. تو یہاں ان سب چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا لباس دیا جو اس کی ستر پوشی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ لباس یہ انسان کو زیب و زینت بھی اختیار کرواتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو شیطان ہے، شیطان اور اس کے جو پورا جو اس کے فالوورز ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کو وہ بے لباس کرے، بے حیا اور عریانی کا جو ہے وہ مرتکب ہو جائے. اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے، یعنی مکمل لباس پہنے. اچھا، اس مکمل میں بھی اظہار جو ہے وہ تکبر کا نہیں ہو اور اسراف بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے یہاں پہ بے حیائی کی تردید جو ہے وہ فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بے حیائی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین. اب جو بے حیائی ہے، اب چاہے وہ چھپی ہوئی بے حیائی ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ چھپ کے بھی بے حیائی کے کام کر لیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے یعنی دوسروں کے سامنے بھی کرنے لگتے ہیں. ہر طرح کی بے حیائی کو اللہ پاک نے حرام جو ہے وہ قرار دیا ہے. اور جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ ہر قوم کو ایک مقررہ وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس وقت سے سبھی کو خبردار رہنا چاہیے. اس رکوع میں جو ہے غیر تربیت یافتہ جو اولاد ہے نا، اس کے بارے میں فرمان ہے کہ ایسی اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف بد دعا دیتی ہے. اچھا، یہاں پہ پاکیزہ رزق کا، اسی رقم میں پاکیزہ رزق کا اور زیب و زینت کی جو اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہاں پہ کلیئرلی بتایا کہ وہ حرام نہیں ہے اگر انہیں حلال طریقے سے حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ شریعت کے انڈر رہتے ہوئے جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ساری جو ہے ان سب چیزوں کے لیے بہت آسانیاں ہیں. اب جو اولاد کی تربیت ہے اس پہ خاص طور پر آیات ہیں اس میں کہ دینی تربیت جو ہے وہ کی جائے اولاد کی. اگر تو آپ نے ان کی دینی تربیت نہیں کی اور وہ جہنم میں چلی گئی وہ اولاد، تو پھر وہ اللہ سے بد دعا کرے گی کہ ہمارے ماں باپ کو تو زیادہ دگنا عذاب دیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ بربادی دیکھنی پڑی ہے. اللہ فرمائے گا کہ تمہارے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ تم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی. اللہ سے ساتھ میں یہاں پہ دعا کرنی ہے ہم سب نے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین طریقے سے دینی تربیت کی جو توفیق ہے وہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین. رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 40 سے لے کے 43 تک.
اب یہاں پہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تکبر کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب مثال کیا دی گئی کہ اونٹ جب تک سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، پھر وہ جنت میں جائیں گے اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ یہاں پہ آیت کیا بتائے گی کہ اللہ کے لیے ہے کل کا کل شکر کہ جس نے ہمیں جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی۔ ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو اللہ یہاں جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ جنت دراصل تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اب یہاں پہ اصحاب اعراف کا بھی ذکر ہے اسی رکوع میں۔ یہ کون سے لوگ تھے، ان کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی فیصلے میں یہاں پہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا کہ جنت میں بھی داخل نہیں کیے جا رہے اور جہنم میں بھی نہیں گرائے جا رہے۔ اب یہاں پہ وہ دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، ہمیں جنت میں داخل فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو بالآخر ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دیں گے۔ رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 44 سے لے کے 53 تک۔ اب یہاں آخرت کی تیاری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کیا بیان ہے کہ اصحاب اعراف کی دعا تو قبول کی جائے گی، جنت میں وہ لوگ داخل کر دیے جائیں گے۔ اب ساتھ میں یہاں پہ ان لوگوں کی مذمت بھی کی گئی ہے جنہوں نے کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا تھا اور آخرت کی تیاری کے لیے وہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوئے تھے۔ اب جب قیامت کا جو دن ہے، اس کا جو برے انجام آ رہا ہے ان کی قسمت میں، اس کو دیکھ کے ان کو جو غفلت جو انہوں نے کی ہے اس پہ اگر کوئی افسوس کر رہے ہیں تو اس افسوس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، اس میں دعا کے بارے میں بہت ہی پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ اللہ جو ہے وہ حد سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ ہواؤں کے چلنے کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے کہ کیسے ہوائیں چلتی ہیں، وہ بادلوں کو لاتی ہیں، پھر بارشیں ہوتی ہیں، پھر بارشوں سے کیا ہوتا ہے، رویدگی ہوتی ہے، یعنی نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں، سارے ارینجمنٹس انسانوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعا کے آداب کیا ہیں، یہاں بتایا گیا کہ تنہائی میں اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی جائے، اور دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ کا ساتھ میں خوف بھی ہونا چاہیے۔ اب دعا میں زیادتی نہ کی جائے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ زور زور سے دعائیں مانگے، چلا چلا کے، ٹھیک ہے۔ ایسی جو دعا ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے ہی دعا کی جائے جس سے کسی اور کا نقصان کوئی مانگنے لگا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بھلائی کا ہی سوال کیا جائے، زمین میں فساد نہ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی پھر ہماری دعائیں پوری نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی جو آداب ہیں وہ سکھائیں اور ہم اسی طریقے سے اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اب ہے رکوع نمبر 8، یہاں پہ جو قوم نوح ہے اس کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، پورا واقعہ یعنی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے۔ قوم کے جو سردار تھے انہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا اور ساتھ میں بہتان بھی لگا دیا حضرت نوح علیہ السلام پہ کہ آپ خود گمراہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اور اہل ایمان جتنے لوگ تھے، اب یہ گنے چنے جو لوگ تھے وہی صرف بچ گئے، اور ایک شدید طوفانی جو ہے سمندری طوفان آ گیا، اور ساری جو قومیں تھیں، مطلب پوری جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے وہی اہل ایمان کے۔ اور ہم یہ واقعہ جانتے ہیں، ایک طوفان، اس طوفان سے بچنے کے لیے اللہ نے انہیں ایک کشتی بنوائی تھی، اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ سورہ نوح میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے 5واں رکوع، اس میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 65 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، بتوں کی پرستش کرتے تھے نا، ان کے ہاں شرک عام ہو گیا تھا۔ اب یہ کیسے یہ قوم برباد ہوئی، حضرت ہود علیہ السلام کی یہاں پہ داستان بیان کی گئی۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے بھی، قوم نے جھٹلا دیا اور ان کو جھوٹا کہا، احمق قرار دینے کی گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت سے جو ہے وہ باہر کر دیا، برباد ہو گئے یہ لوگ۔ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ آندھی آئی، شدید ہوائیں اور طوفان آیا۔ اب 7 دن اور 8 راتیں جو ہے یہ جاری رہا، اور کوئی نہیں بچا سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کے۔ پھر جو 10واں رکوع ہے آیت نمبر 73 سے، یہ قوم سمود کے بارے میں ہے۔ اب یہ جو قوم ہے یہ 6000 سال پہلے کی قوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 قوموں کا ساتھ میں ذکر ہوا، قوم صالح کا، یعنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت قوم سمود کہتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا بھی ساتھ میں انجام جو ہے وہ بیان کیا۔ یہ بڑے ہی پختہ محل تعمیر کرنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ
انہوں نے بھی وہی والی روش اختیار کی، جیسے ان کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی تو نشانی کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں معجزہ دکھائیں. نشانی کے طور پہ ان کو ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد اللہ تعالیٰ نے کر کے بھیجی. تو یہاں پہ جو قوم کے سردار تھے تب بھی وہ ان کی تعلیمات پہ ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، تو ایون جو وہاں پہلے ایمان لوگ تھے ان کو بھی اس بات سے روکا کہ جو لوگ نیکی اختیار کر رہے تھے ان کو ان کے راستے میں بھی رکاوٹ بنے. اور پھر کیا ہوا کہ یہ معجزاتی اونٹنی تھی. ٹھیک ہے، اس اونٹنی کو انہوں نے مار دیا. ہم نے دیکھا اونٹنی کی کونچیں انہوں نے کاٹ دی تھی. ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک شدید زلزلہ آیا اور اس سب کے سب لوگ جو ہے یہ برباد ہو گئے اور تہس نہس ہو گئی پوری قوم. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے بارے میں وہ کیسے برباد ہوئی اس کا تذکرہ ہے. یہ وہ قوم ہے جو ہم جنس پرست تھی. ٹھیک ہے، ایک بہت ہی بری ان لوگوں میں یہ خباثت تھی اور یہ پہلی بار اس روئے زمین پہ یہ والا گناہ کرنے والے لوگ تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بے حیائی جو ہے اب تو بل کی صورت میں مطلب یہ پاس ہو رہے ہیں بل ان کے لیے، تو پھیل رہی ہے یہ بہت ہی جو گندی ایک قسم کی حرکت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھے اس قدر ناپسند فرمایا کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں پہ جو ہے طریقہ بتایا کہ آپ نے یہاں سے اب نکل جانا ہے. قوم والے ایک تو یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں یہ چاہتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے ہی نکال دیں کیونکہ وہ حق کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور یہ بے حیا جو قوم تھی یہ نیست و نابود ہو گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ حافظ جان.